السلام علیکم دوستو، ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج میں طارق بن زیاد کی زندگی پر چھوٹی سی ڈاکومنٹری لے کے آیا ہوں۔ آج سے تقریباً 13.5 صدیاں پہلے کی بات ہے کہ اسلامی خلافت کا جھنڈا مراکش سے لے کر بلوچستان تک لہرا رہا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک مسلمانوں کے سردار تھے۔ مسلمان مجاہدین جذبہ جہاد کے شعار تھے۔ مسلمان اس طرف بھی رخ کرتے بڑے بڑے بادشاہوں کی گردنوں کو جھکاتے تھے۔ مسلمانوں کا یہ نعرہ تھا کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس دور میں جن شخصیات نے بطور سپہ سالار شہرت کی بلندیوں کو چھوا، ان میں سے ایک نام طارق بن زیاد کا بھی ہے۔ طارق بن زیاد کا شمار دنیا کے بہترین سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک مختصر فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی سی فوج کو شکست دی اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا تھا۔ طارق بن زیاد افریقہ کے بربر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور وہ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کی طرف سے مراکش کے علاقہ طنجہ کے والی بنائے گئے تھے۔ افریقہ کی اس اسلامی سلطنت کو ہمسایہ ملک اندلس کے بحری طاقت سے خطرہ لاحق تھا۔ نیز اس وقت اندلس پر ایک ظالم عیسائی حکمران راڈرک مسلط تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا ایک گورنر کاؤنٹ جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اندلس کی عوام کو ظلم و ستم سے نجات دلانے اور اسلامی سلطنت کے تحفظ کی خاطر اندلس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس کی قیادت طارق بن زیاد کے سپرد کی گئی۔ طارق بن زیاد ایک متقی، فرد شناس اور بلند ہمت انسان تھا۔ وہ جنگی منصوبہ بندی کا زبردست ماہر تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو 7,000 لشکر دے کر اندلس روانہ کیا۔ وہ اندلس میں ایک پہاڑی کے قریب اترا جو بعد میں جبل طارق کے نام سے مشہور ہوئی۔ اندلس کا بادشاہ راڈرک 1,00,000 فوج کے لیے لے کر طارق کے مقابلے میں آیا۔ تاہم افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر نے طارق کی مدد کے لیے مزید 5,000 مجاہدین روانہ کر دیے۔ اس طرح طارق کی فوج 12,000 کے لشکر پر مشتمل ہو گئی۔ جب طارق سمندر کے ساحل پر اترا تو اس نے ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ جن کشتیوں پر مجاہدین سوار ہو کر آئے تھے، اس نے ان کو جلوا دیا تاکہ لوگوں کے دل سے واپسی کی امید ہی ختم ہو جائے اور وہ جان توڑ کر اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس موقع پر اس نے مجاہد اسلام کے سامنے ایک زوردار خطبہ دیا۔ یہ خطبہ پرتاثیر بھی ہے اور نصیحت آموز۔ آئیے ہم بھی اس کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں، خوب سمجھ لو، اب تمہارے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ پامردی اور استقلال کے سوا تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ دونوں طاقتیں، خوبیاں ایسی ہیں جو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی۔ ان کی موجودگی میں فوج کی قلت تعداد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ کسی فوج کی کثرت بزدلی، سستی، اختلاف اور غرور کے ساتھ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ مسلمانوں، دشمن تمہارے سامنے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے۔ تمہارے پاس تمہاری تلواروں کے سوا کوئی اسلحہ نہیں ہے، جبکہ دشمن کے پاس خوراک اور اسلحے کا ذخیرہ وافر ہے۔ لہٰذا اگر تم نے کوتاہی کی اور دشمن پر تیزی سے قابو نہ پایا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگر تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ سنو، میں تمہیں کسی ایسی چیز کی طرف نہیں بلا رہا ہوں جس کو میں خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یقین رکھو، اگر تم تھوڑی دیر کی تکلیف اٹھا لو گے تو اس کے بدلے میں زمانہ دراز تک عیش و راحت سے رہو گے۔ تم اس جزیرے میں اللہ کا کلمہ اور اس کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہاں کا مال غنیمت صرف تمہارے لیے ہی نہیں، جو عزم کرو گے اللہ اس میں تمہارے مدد کرے گا اور دونوں جہانوں میں تمہارا نام باقی رہے گا۔ جب فوجیں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری ہوگی جو اٹھے گی۔ اگر میں مارا جاؤں تو اپنے میں سے کسی عاقل اور دانا آدمی کو اپنا امیر چن لینا، مگر اللہ کی راہ میں جان دینے سے منہ نہ موڑنا۔ اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ طارق کے خطبے نے مجاہدین کے دلوں کو گرما دیا اور ان کے جذبہ جہاد کو ایسی مہمیز لگائی کہ اپنے مقابلے میں ایک بڑی فوج کو شکست دے دی۔
اور اس تاریخی فتح کے نتیجے میں مسلمان اندلس پر 800 سال تک حکمران رہے۔ یہ تھی دوستو ایک شارٹ ڈاکومنٹری طارق بن زیاد کی دلیرانہ ہمت اور اس کی فتوحات پر۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔